نیکیوں کے پہاڑ. ہم جیسے گناہ کار، خطا کار، ہم جیسے بھٹکے بھولے، ہم اس چیز پہ بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بعض انسان اتنی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور ہم وہ نہیں کر پاتے. ان لیکچرز میں ہم وہ باتیں سیکھیں گے، وہ اذکار سیکھیں گے، وہ روزمرہ کے کام سیکھیں گے کہ جن کا اجر پہاڑ کیا پہاڑوں سے بھی بڑھ کے ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی، صحت اور تندرستی دے اور برکت دے کہ ہم ان لیکچرز کو کمپلیٹ کر سکیں. یاد رکھیں زندگی متحرک ہے اور رواں دواں ہے. آپ نہیں بھی نیکیاں کریں گے تو یہ چلتی ہی رہے گی. وقت نہایت سراحت اور تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، سو کے گزارے، رو کے گزارے، اٹھ کے گزارے، چل کے گزارے، یہ وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا. یہ نہ رکے گا نہ یہ تھمے گا. جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 70ویں پارے کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہوتا چلا آ رہا ہے اور وہ پھر بھی غفلت میں اعراض اختیار کیے بیٹھے ہیں. یعنی انسانیت کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس مہلت کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. آنے کے بعد بارہا میں یہ بات دہراتی ہوں کہ جانا ہے اور آنے اور جانے کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے اور اس نے گزرنا ہے، ہم سے پوچھ کے نہیں گزرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج عمل کی مہلت ہے، کل کو حساب کتاب ہوگا. عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، تو اس عمل کے دروازے کو بند ہونے سے پہلے عمل کر لیں. پھر تو حساب ہی دینا ہے، پائی پائی کا دینا ہے، لمحے لمحے کا دینا ہے. اور یہ لمحے ہی آپ کو پتہ نا آپ کی زندگی ہے. آپ لمحوں کی حفاظت کرتے ہیں، گھنٹے اپنی حفاظت خود کر لیتے ہیں. اور جب گھنٹے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں تو زندگی کی حفاظت خود ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. اب یہ اعمال کسی طرح بھی تولے جا سکتے ہیں، رجسٹرڈ کی صورت میں آئیں گے، اعمال اپنی شکل بنا کے آئیں گے، تینوں حدیث میں ملتا ہے. یا وہ بندہ تولا جائے گا، بعمل بندہ، بے عمل بندہ، دونوں تولے جائیں گے. تو جس کے وزن بھاری ہوں گے وہی وہاں نجات پائے گا. ان کلاسز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنے اعمال کے پلڑے کو، اپنے اعمال کے وزن کو ہم نے کیسے بھاری کرنا ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے سو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے جائیں گے اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور لطف کی حد ہو گئی کہ اس نے ایک ہی نیکی پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا اور فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. یعنی جس نے ایک نیکی کمائی تو کم از کم ویسی 10 نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا. زائد کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. اور جو کوئی ایک بدی کا مرتکب ہوا تو ویسی ایک ہی بدی کی سزا لکھی جائے گی، اس سے آگے نہ بڑھا جائے گا. تخفیف کر دیں یا بالکل ہی معاف فرما دیں یہ بھی اللہ کو اختیار ہے. پھر جہاں غفور رحمت کی یہ کیفیت ہو وہاں ظلم کا کیا امکان ہے. اور آپ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، آگے وہ پھر حدیث آ رہی ہے
کہ اگر برائی سے رک جائیں گے، کر سکتے ہیں نا، آپ کے اب تو ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اللہ کے ڈر سے، اس کی محبت میں، اس کی رضا میں وہ نہیں کرتی، جبکہ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر کتنا رحم و کرم ہے کہ کچھ نہ کرنے پر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس جو شخص صرف نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ بھی کرے تو اللہ اپنے نزدیک اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھتا ہے، اور اگر نیکی کا قصد کرے اور پھر نیکی بھی کرے تو اس کے بدلے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ لیتا ہے۔ اور جس نے برائی کا قصد کیا اور برائی نہ کی تو اس کا لطف و کرم دیکھیں، اس کی حد دیکھیں کہ اس پر بھی اپنے پاس 1 نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر قصد کیا ہے اس برائی کا اور اس برائی کو کر گزرا ہے تو 10 برائیاں نہیں لکھتا بلکہ اس کے بدلے 1 ہی برائی لکھتا ہے۔ مشکات کی حدیث تھی۔ اس کے باوجود ہم سے نیکیاں نہ ہوں، اور جیسے میں نے آغاز میں کہا نا، یہ وہ نیکیاں نہیں ہے جس کے لیے آپ کو سرمایہ یا وقت اور گھر سے نکلنا اور ایسی جگہوں پہ جانا اور پھر آپ نیکیوں میں شریک ہو۔ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے ان نیکیوں کو پہاڑ کے برابر کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی حد ہے کہ وہ بندے کے معمولی سے عمل پر نیکیوں کے پہاڑ بنا ڈالتا ہے، اور 1 یا 2 بول بولنے سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود اس بات کو مت بھولیے کہ اس نے ہمیں یہ خبر بھی سنائی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سورۃ ہود کی یہ آیت ہے۔ اور تیرے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ دوزخ کو جنوں اور آدمیوں سے اکٹھا ضرور بھر دوں گا۔ یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنے لطف و کرم کے باوجود اتنے لاپرواہ ہیں۔ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور انہیں پرواہ نہیں کہ وہاں 1 سوٹ لو تو 10 فری ملتے ہیں۔ 1 جوتے کے ساتھ 1 جوتا ملے نا، بڑی شرم کی بات ہے۔ جب یہاں آغاز ہوا ایک برانڈ کا، نام نہیں لوں گی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی فرسٹ ڈے صبح سے لے کے شام تک 1 جوتے کے ساتھ دوسرا جوتا فری۔ تو اتنی ارلی صبح کہ جب دکاندار آئے تو پریشان ہو گئے، عورتوں کی لائن اتنی لمبی لگ چکی تھی۔ مذاق بنا، ویڈیو بنی، تصویریں کھینچی، وائرل ہوئی، اور سارا دن لائن میں کھڑی کون ہے؟ سفید پوش نہیں، غریب نہیں، مڈل کلاس نہیں، ہائی جنٹری۔ لالچ ہے، تو آخرت کے لیے لالچ نہیں ہے کہ وہ 1 کے بدلے 1 جوتا فری۔ پھر ایسی ایک دکان یہاں کھلی، 1 سوٹ اور دوسرا فری، حالانکہ وہ تو اپنا پورا کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مثلاً 1200 کا سوٹ ہے، وہ 2400 میں لگاتے ہیں، دوسرا فری، تو انہیں تو آپ کو 2 سوٹ دے دیے، سوٹ ہی 1200 کا تھا، 1500 کا سوٹ تھا تو انہوں نے 3500 لکھا، دوسرا فری، ہم اسی میں خوش، دوسرا فری۔ وہاں بھی اتنی رش ہوتی تھی کہ عورتیں جگہ ہی نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہی جو کچھ خبری ہے کہ 1 کے بدلے 1 نہیں، 1 کے بدلے 10، پھر 1 کے بدلے 700، پھر 1 کے بدلے لاکھ، پرواہ نہیں۔ دکاندار کی، برانڈ کی اشتہار پہ یقین ہے کہ صبح ہی جا کے ہم لائن پہ لگ جائے، اور آدھے دن کو کوئی اٹھ کے کہ نہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ امپاسبل، ہمیں پتا ہے وہ مذاق نہیں کریں گے، ان کا برانڈ جو ہے نا وہ فلاپ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے نبی کی بات پہ نعوذ باللہ یقین نہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، اگر یقین ہو تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، اس لوٹ سیل سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ جہنم میں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے غور سے سنیے گا کہ جہنم میں داخلے کے بہت سے اسباب ہیں، انلمیٹڈ۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کوئی راستہ، تو میں نے کہا ان شارٹ راستہ، میں نے کہا سب کا ان شارٹ راستہ مختلف ہے۔ کسی کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں ہے، کسی کے پڑوس میں اس کے غریب، یتیم، مسکین پڑوسی ہیں،
کسی کا خلیق ہے، کسی کا تکبر ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، کسی میں غرور ہے، کسی میں انا ہے، کسی میں غصہ ہے. سب کا شارٹ کٹ ہے، بہت سے اسباب ہے. ایک سبب نیکیوں کا عدد اور وزن کا قیامت کے دن ترازو میں کم ہونا بھی ہے نا. اگر یہ کم ہو گیا تو جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، جہنم میں داخلے کے بہت سے اسباب ہیں. ایک سبب نیکیوں کے عدد اور وزن کا قیامت کے دن ترازو میں کم ہو جانا، یہ لے کے جائے گا جہنم میں. اسی طرح جنت میں بھی داخلے کے بہت سے اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب نیکیوں کے عدد اور وزن کا زیادہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ عدد بڑھانا ہے، وہ وزن بڑھانا ہے. بس نیکیوں میں زیادتی جنت میں جانے کا سبب ہے، اور برائیوں میں زیادتی جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو اس لیے پلڑے پہ کیا رکھا جائے گا؟ آپ کے اپنے اعمال. میرے آپ کی جگہ نہیں، نہ آپ کے میری جگہ رکھے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال. تو آیات جو ہم نے پڑھی اس میں وعدے کے مطابق اللہ نے فرمایا، اس کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ ایک نیکی کو 10 سے ضرب دے کر ایک دن، ایک ماہ اور ایک سال کی نیکیوں کا حاصل ضرب آپ نکالیں. یعنی ایک آدمی اگر ایک نیکی کو 1 سال مسلسل کرتا رہا تو اس کے عرصے میں اس کی نیکیوں کا عدد اور اس کا اجر و ثواب کیا بنے گا. مثلا سلامی کو آپ عام کریں، سمپل سا یہاں رک کے دیکھ لیتے نا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نیکیوں کا نا، السلام پہ 10 وعلیکم اس پہ پورے. اور دن میں فرض کریں آپ کا 5 دفعہ واسطہ پڑا. حالانکہ حکم کیا ہے کہ صحابہ کرام بیچ میں بات چلتے چلتے درخت آ جاتا تھا، اور درخت سے لیفٹ رائٹ ہو کے دوبارہ ملتے تھے، پھر سلام کرتے تھے. ہم بھی ایک کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو سلام کر سکتے ہیں نا. ہم اپنا کچھ کام میں مصروف تھے، باہر واپس نکلے، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو ہم سلام کر سکتے ہیں نا. ہم تو صبح اٹھ کے نہیں سلام کرتے اپنی فیملی کو، تو پھر ہم نے دن میں کیا سلام کرنا ہے. فرض کر لیتے ہیں، وہ آپ اپنا خود حساب لگائیے گا. آپ نے 5 مرتبہ سلام کیا تو کتنی نیکیاں ہوگی؟ ابھی اس کی کاؤنٹنگ تو میں نہیں کروں گی، بہت وقت چاہیے. ٹھیک ہے، 30 نیکیاں تو ویسے ہی ایک دفعہ کرتا، پھر آپ نے اس کو 5 دفعہ کیا، 1500 ہوگی نا، یا 150. 100 ہی بھی کم، ایسا ہے 150 ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہی ہے. پھر اس کو 365 سے ضرب دے روز 150 نیکی کو. ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ سال سے ضرب دیں. کہاں جاتا ہے حساب؟ اتنی نیکیاں بغیر وضو کیے، بغیر قبلہ رخ ہوئے، بغیر پیسہ لگائے، بغیر وقت لگائے. ہم تو اتنے بخیل ہیں کہ ہم سلام بھی کھل کے نہیں کرتے. ہمیں ادھر بھی جھجک آتی ہے، ہیلو ہائے 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 ہم نے مچائی ہوئی ہے، وہ ہم ماہر ہیں. سلام ہم کھل کے نہیں کرتے. اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے، بسم اللہ کا بھی دیکھیں گے، سورۃ فاتحہ کا بھی دیکھیں گے. ان لمیٹڈ نیکیاں، لیکن شعور سے کرنی ہے، سمجھ کے کرنی ہے. سلام کو عادت نہیں ہے کہ اب مسلمانوں امی نے سکھا دیا، عبادت بنا کے کرنا ہے. عادت بھی بنانی ہے، بچوں کو بھی بنائے، لیکن جب یہ پتا ہوگا نا آپ جھجکیں گی نہیں. جب ہمیں پتا چلا کہ پورا سلام کرنا، تو پھر اس کے بعد بخیلی نہیں کی. فون بھی ملایا تو پہلے اونچی آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس بک پہ بھی میسج بھیجا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر یہ نہیں دیکھا کہ اگلے کیا کہیں گے. جی شروع میں لوگوں نے کہا کہ آپ کیا مولویوں کی طرح، ملوانیوں کی طرح. ٹھیک ہے، بہت بہت واقعات ہیں. دعا دینا سیکھی، ہر ایک کو دعا دی. کیا رسپانس ملا؟ آپ کیا بڑی اماؤں کی طرح، بوڑھوں کی طرح. تو بوڑھوں کا کام ہے، کیوں بچوں کا کام نہیں؟ آپ نے مجھے پانی پلایا، میں نے کہا اللہ آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب کرے. کیوں نہیں میں کہہ سکتی؟ کیا اس کے لیے ضعیفی ہے؟ چٹے بال ہونے ہیں، ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی، پھر دعائیں دیں گے؟ کوئی بھی دعا دے سکتا ہے. تو اس لیے جتنا بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اتنا آپ اس کو بڑھائیں گے.